अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ मैं शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। शर्फ़ मरी की वीडियोस का आपके बारे में डिस्कस की जा रही है और शर्फ़ मरी ख़ास इवेंट होता है एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से जो कि 2 मार्च को आ रहा है और इसमें हम 12 बुरूज पर डिस्कस करेंगे कि 12 बुरूज यानी बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौद तक उन पे क्या असरात आएंगे और किन घरों के लिहाज से वो लगेगा, उन पे शर्फ़ का असर पड़ेगा, उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और उस वक्त वो कौन कौन सी चीज़ें बनवा के पास रख सकते हैं और उस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने जुमला मकासद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसमें अमूमी तौर पे तो जो ख़ुसूस तौर पर बनाई जाती हैं चीज़ें, उसमें हम एक तो लोहे मरीख ख़ुसूस तौर पर बनाते हैं, ख़ास लिस्मात बनाते हैं, 2 मार्च को बनाएंगे और जो लोग बनवाना चाहें बनवा सकते हैं। हम ये नंबर पर रब्ता करके अपना नाम रखवा सकते हैं, अपना नाम वालदा बाई नेम बनाते हैं और हाथ से कुंदा अलवात रिस्मत बनाते हैं ताकि उसकी एनर्जी और पूरा जो अमलियात के कवायद ज़वाबित है उसके मुताबिक पूरा बनाया जाए। उसमें बखूरात दिए जाते हैं, उसके साथ उसको चार्ज किया जाता है लोगों को और उसके साथ रजाल गैब और वज़ाइफ अदा करके सदक़ात अदा करके पूरी डोज तैयार की जाती है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट पहुँच सके। तो पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि जिनके ज़ायचे में कमज़ोर मरीख होगा उनको क्या नुकसान हो सकते हैं और जिनके ज़ायचे में ताकतवर मरीख हो तो उनको क्या बेनिफिट हो सकती हैं। सारी तफसीलात पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक 12 बुरुज की डिस्कशन करें और उसका टाइम भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये 2 मार्च को आ रहा है, सुबह 10:25 पर शुरू होगा और 3 मार्च को ख़त्म होगा 7 बजे शाम के वक्त। तो ख़ास सातों में लोहे मरीख तैयार करेंगे। इसके साथ हम जो है ख़ुसूसी तौर पर जो है 9 नंबर की अंगूठी भी तैयार करेंगे जो कि मैंने भी पहनी है, या जबारों की अंगूठी भी पहन सकते हैं। इसके साथ मौला अली का ख़ुसूसी कड़ा भी इस्तेमाल बनाएंगे जिसमें इस कड़े पर ख़ुसूसी तिलिस्मात कुंदा होंगे शर्फ़ मरीख के, और इसी तरह ख़ुसूस बनाने पाक का पंजाबी इस ख़ास मुबारक वक्त पे उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मौला अली से मंसूब है ये शर्फ़ ख़ुसूसी तौर पर। अब देखें नाम पे गौर करें, ऐन, लाम और अलिफ, लाम और ऐन, ये 3 हरूफ बुर्ज हमल में आते हैं और बुर्ज हमल का किससे तल्लुक़ है? सियारा मरीख से। लॉजिकल कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि अलिफ, लाम और ऐन 3 हरूफ और अली का नाम ऐन से शुरू होता है और बराह रास्त ये अली से मंसूब है। ये शरफ़ मौला अली से मंसूब है, पंचत पाक से मंसूब है क्योंकि मौला अली जो है इस्लाम के सफ़ा सलार है। तमाम जंगें जितनी भी मुसलमानों को फतूहात हुई उन्हीं की बलबूते पे हुई और जो शख्स भी अपनी ज़िंदगी में मर्तबा चाहता है, रूज चाहता है, इल्म चाहता है, जहानत चाहता है और वो दुश्मन फ़तह चाहता है, कामयाबी चाहता है, उसके लिए मुजर्रब अमल है। 9 नंबर की अंगूठी बनवा सकते हैं आप, ये ख़ास पंजतपा का पंजा बनवा सकते हैं। इसमें एक तरफ तिलिस्म कुंदा होंगे शर्फ़ मरीख के तो लो बनेगी और दूसरी तरफ जो है ये ख़ास पंजतपा के नाम लिखे जाएंगे मुबारक वक्त में और इसको अपने घर में लगा सकते हैं दुश्मनों से, नज़रों से बचने के लिए। कोई अब नया प्लॉट ख़रीदते, नया घर ख़रीदते, नई गाड़ी ख़रीदते, उसके अंदर लगा सकते हैं ताकि दुश्मन से हसद, क्योंकि हसद का मामला तो आम है, आपको बताने की तो ज़रूरत नहीं है। हर किसी भी आपको नया मोबाइल लेकर निकलें, नई गाड़ी लेकर निकलें और थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो फ़ौरन हसद का शिकार हो जाएंगे। लोगों को खुशी किसी की बर्दाश्त नहीं होती, तो इन 4 सारी चीज़ों से बचने के लिए हिसार का अमल किया जाता है। ये चीज़ें अलवात रिस्मत बनाई जाती हैं ताकि नज़र बस महफूज हो सके। शर्फ़ मरीख की बहुत से फ़वाइद हैं और शर्फ़ मरीख जो है ख़ास हाई एनर्जी को डेवलप करता है। इंसानी जिस्म में 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं और इनका ताल्लुक़ रूहानियत से भी होता है और जो मरीख का ताल्लुक़ है वो आपके सोलर प्लेक्सस चक्र से होता है। ये जो आपका चक्र एक्टिवेट होता है बॉडी में, सर्कल एक्टिवेट होता है तो आपके अंदर क़ुव्वत इरादी, आपकी क़ुव्वत इरादी मजबूत होती है, आपका डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है, खून की रवानी बेहतर होती है, हाई एनर्जी फील करते हैं आप, दुश्मनों को नज़र बद से महफूज रहते हैं क्योंकि जिनका ये वीक होगा फौरी तौर पे इफेक्ट आएगा। तो जो लोग इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, अपनी उस एनर्जी को बहाल रखना चाहते हैं, अपनी एरा को बहाल करना चाहते हैं, क़ुव्वत क़ुव्वत बा को बढ़ाना चाहते हैं, दुश्मन फ़ौक़ियत चाहते हैं, ख़ात्मा दुश्मन फ़ौक़ियत चाहते हैं, हासिल शर से बचना चाहते हैं, नज़र बद से बचना चाहते हैं, असेब जादू टूने या हर तरह की नुक़्सत परेशानी से बचना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंतहाई मुजर्रब अमल है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक 12 घरों पे किस तरह इफेक्ट आएगा और उनके किन घरों के ये हाकिम है और उनसे उनको क्या रिजल्ट मिल सकता है। बुर्ज हमल का ये रूलिंग प्लैनेट है, ये फर्स्ट हाउस का लगन का तारा यानी लगन का सितारा यानी आपके हाकिम सितारा। तो हाकिम सितारा जो एक्टिव होगा तो एनर्जी में हाई एनर्जी पैदा होगी
اور ایریز میں یہاں پہ جو کیپریکون میں یہاں پہ کیندرا میں جائے گا تو شرف ہوگا، تو یہاں پہ اس کو روچک یوگ کہتے ہیں، یہ مہا پنچ یوگ بنتا ہے، تو اس لحاظ سے ہائی انرجی پیدا ہوگی، کیریئر میں بوسٹنگ ہوگی، آپ کو ڈیولپمنٹ ملے گی، آپ کی سماجی حیثیت بڑھے گی، آپ کو جو ہے گولز کو اچیو کر سکیں گے، آپ ٹارگیٹس کو اچیو کر سکیں گے۔ اور 8واں گھر ایکٹیو ہوگا، 8واں گھر کو ہم اچھی طرح اچھا نہیں سمجھاتے، لیکن 8واں گھر میں جہاں اگر پازیٹیو انرجی کو دیکھا جائے، کیونکہ کئی اسپیکٹ کے لیے مثبت بھی ہوتا ہے، تو اس کو ہاؤس آف ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں۔ زندگی میں نئی تبدیلیاں، نئے واقعات جن کو آپ پہلے نہیں کر سکے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں، علوم مخفی میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں، وراثتی معاملات میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں، صحت نستی معاملات میں، اور اس 8واں گھر آپ کے سینسٹیو پارٹ سے بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کے جنسی اعضاء سے متعلق ہے، اور جنسی اعضاء کی مضبوطی کے لیے، قوت باغ کی مضبوطی کے لیے بڑا مجرب عمل کیا جاتا ہے، اس میں قوت باغ کو بڑھانے کے لیے لوہے مریخ بنائی جاتی ہے، اس کے خاص طلسم بھی بنائے جاتے ہیں، اور جتنی چیزیں میں نے پیچھے ویڈیو میں آپ کو دکھائیں وہ آپ ان میں سے استعمال کر کے آپ اس انرجی کو بھی بحال کر سکتے ہیں۔ برج ثور ان کے 7ویں 12ویں گھر کا حکم ہے، اور عام طور پہ یہ کنڈلی کے لیے مارک ہے، لیکن آپ کا زائچہ کوئی بھی ستارہ اگر مارک بھی ہو تو مریخ کا تعلق کسی سے خون سے تعلق ہے، بہادری سے تعلق ہے۔ کیا برج ثور والوں کو بہادری اور خون کی طاقت اور انرجی نہیں چاہیے؟ لازمی طور پہ نہیں، کیونکہ کارکا کو ہم ختم نہیں کر سکتے، یعنی پلینٹس کی جو منصوبات ہیں، جو کارک ہیں، ان کی ہائی انرجیز ہیں، وہ ہم ختم نہیں کر سکتے، ان کو چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، وہ اپنے منصوبات کے لحاظ سے تو وہ اپنا رزلٹ دے سکتے ہیں، لیکن ان کے بنیادی کارک جو ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی بنیادی مقاصد کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو برج ثور والوں کو بھی ہائی انرجی چاہیے، اپنے ریلیشن شپ میں بہتری چاہیے، 7واں گھر ایکٹیویٹ ہوگا تو ریلیشن شپ میں بہتری ہو سکتی ہے آپ کی، 12واں گھر ہوگا تو امیگریشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، بیرون ملک سے مادت ہو سکتے ہیں، ان چیزوں میں بینیفٹ ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے بھی مؤثر رہے گی۔ برج جوزہ کے لیے آپ سیارہ مریخ جو ہے 6 اور 11ویں گھر کا حکم ہے۔ 6واں گھر آپ کے روگ، پریشانی اور آپ کے قرض کے معاملات، ان چیزوں کو میں بہتری کے لیے آپ یہ لوہے مریخ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دشمنوں میں فوقیت کے لیے، حاسن بچنے کے، نظر بد سے بچنے کے لیے بڑی مؤثر چیز ہے۔ 11واں گھر ایکٹیو ہوگا تو لابھ کا گھر، یعنی حاصلات کا گھر، آپ کے دوستوں کا تعلقات، سوشل نیٹ ورکنگ بہتر رہے گی، تو ان چیزوں میں اچیومنٹ کے لیے آپ لوہے مریخ استعمال کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس انرجی کو ڈرائیو کس طرح کرنا، رزلٹ کس طرح آؤٹ پٹ لینا ہے، اور اس کے لیے آپ کی ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح برج سرطان کے لیے یہ یوگ کارک ستارہ ہوتا ہے آپ کا، اور 5ویں 10ویں گھر کا حکم ہے۔ 10واں گھر آپ کا کیریئر کا، آپ کی سماجی شخصیت کا، آپ کی جو ملازمت کا، آپ کے جتنے بھی زندگی میں آپ جو گولز اچیو کرتے ہیں، ٹارگیٹس اچیو کرتے ہیں اور اپنے کیریئر کو بوسٹ کرتے ہیں، وہ سارے 10ویں گھر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اور 5واں گھر آپ کا اولاد، انعام، محبت، ان معاملات میں ترقی، لاٹری نکالنے کے لیے، تمام معاملات کے لیے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ برج سرطان والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس لوگ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ برج اسد 4 اور 9ویں گھر کا حکم ہے۔ 4واں گھر آپ کو زمین، پراپرٹی، وہیکل، جو لوگ گاڑی لینا چاہتے ہیں، وہیکل لینا چاہتے ہیں، مکان لینا چاہتے ہیں، پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے بڑا مؤثر چیز ہے۔ 9واں گھر جو ہے آپ کا، آپ کے روحانی معاملات کے لیے، بیرون سفر کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے اور قانونی معاملات میں کامیابی کے لیے، تمام معاملات کے لیے بہتری کے، مذہبی معاملات میں بہتری کے لیے، آپ کی ایڈیالوجی کو مضبوط کرے گا، آپ کی تھاٹس کو مضبوط کرے گا، روحانیت کو مضبوط کرے گا، اس کے لیے بڑی مؤثر چیز ہے لوہے مریخ ان کے لیے۔ سملا 3 8ویں گھر کا حکم ہے، آپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ریلیشن شپ میں بہتری ہوگی۔ 8واں گھر ہوگا تو علوم مخفی کے معاملے بہتری۔ ہر گھر کے مثبت منفی اسپیکٹ ضرور ہوتے ہیں، آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس گھر سے اگر منصوبات کو استعمال کریں، اس گھر سے متعلقہ کام کریں تو اس کی مثبت انرجی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے مخالف کام کریں تو آپ ان چیزوں کو اپنے مخالف بھی انرجی کو استعمال کر کے اپنے آپ کو نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس انرجی کو کس طرح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ برج میزان کے لیے 2 اور 7ویں گھر کا حکم ہے۔ دوسرا گھر آپ کا جو ہوتا ہے خانہ مال، آپ کی فیملی کا گھر، آپ کے مال و دولت کا معاملات سارے کی، اس کے معاملات میں بہتری کے لیے۔ 7واں گھر آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات میں، شریکیات اور شراکتی معاملات بہتری کے لیے برج میزان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ برج عقرب کے لیے یہ آپ کے 1 اور 6 کا لارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ 1 آپ کا لگن مضبوط ہوگا، آپ کی سماجی شخصیت بہتر ہوگی، آپ کی پرسنالٹی میں گرومنگ ہوگی، اور 6واں گھر جو ہے آپ کا دشمنوں سے مقابلے میں طاقت ہوگی، متعدد لوگوں کے ساتھ آپ کا کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی، جو ساتھ کام کرنے لوگ، اور جو آپ کے خلاف کچھ نظر بد کر رہے ہیں ان کو پہ بھی آپ حاوی ہو سکتے ہیں، ان کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں،
کیونکہ چھٹا گھر اگر جادو ٹونے کے لحاظ سے ہے تو چھٹا گھر کا رولنگ پلانٹ طاقتور ہوگا تو آپ کو انرجی بھی کیونکہ لگن بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے، اور چھٹا گھر کو رولنگ پلانٹ اسٹرانگ ہوگا تو آپ کو اس لحاظ سے بینیفٹ ہو سکتا ہے، صحت بہتر ہو سکتی ہے، صحت کے معاملات میں توانائی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو برج قوس کے لحاظ سے 12ویں 5ویں گھر کا حکم ہے۔ 5th لارڈ آپ کا اولاد محبت نام کے معاملات، اور 12واں گھر آپ کا خفیہ دشمن کے علاوہ اور امیگریشن کے معاملات کو بھی زر کرتا ہے، ہسپتال کے اخراجات کو بھی زر کرتا ہے۔ تو آپ جن گولز کو کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بیرون ملک امیگریشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بڑا بہترین وقت ہے، خفیہ دشمن پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں تو بڑا بہترین وقت ہے، اس کے لیے لوہے مریخ استعمال کر سکتے ہیں۔ برج جدی والوں کے لیے بھی بڑا آئیڈیل ہے، کیونکہ یہاں ان کے برج میں ہی شرف ہوتا ہے مریخ کو، تو اس لحاظ سے ان کا 11ویں 4تھے گھر کو لابھ حاصل ہوگا۔ 11واں گھر آپ کا حاصلات کا، آؤٹ کمز کا، جتنی بھی زندگی میں اپنے محنت کی تھی، ہارڈ ورکنگ کی تھی، اس کا جو رزلٹ حاصل کرنے کا ٹائم ہے وہ 11ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو 11ویں گھر کو اسٹرانگ ہوگا، اس کا شرف اور اس کا پلان شرف کی حالت میں آئے گا، تو آپ کو حاصلات حاصل ہوں گے، جو کام رکے ہوئے تھے ان کا رزلٹ نہیں مل رہا تھا ان کا آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ 4تھے گھر میں ہوگا تو آپ کو زمین پراپرٹی کے معاملات، والدہ سے تعلقات میں بہتری آئے گی، ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی، گھریلو سکون نصیب ہوگا۔ تو سارے ان انرجیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لوہے مریخ مجرب ہوگی۔ برج درب ایکویریس کے لحاظ سے 10ویں 3رے گھر کا، 10ویں گھر آپ کا ایکٹیو ہوگا تو آپ کو کیریئر کے معاملے میں بوسٹنگ ہوگی، آپ کے ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی، اس کے ساتھ آپ سماجی صحت بہتر ہوگی، آپ کی جو جاب میں ترقی ہو سکتی ہے، جاب شفٹ ہو سکتی ہے، جاب میں کوئی نئی پلاننگ کر سکتے ہیں، یا کاروبار میں نئی پلاننگ کر سکتے ہیں، کاروبار کو انہینس کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، یہ پلس پوائنٹ ہوں گے اس میں۔ تیسرا گھر جو ہوگا، تیسرا گھر میں اگر آپ ہوگا تو ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی، قریبی رشتہ داروں کو، بہن بھائی کے ساتھ ویڈیو کمیونیکیشن کے معاملے میں بہتری آئے گی، آپ کے لکھنے پڑھنے کے معاملے میں بہتری آئے گی، آپ پر جو ہارڈ ورکنگ کر سکیں گے، محنت کر سکیں گے، گولز کو اچیو کر سکیں گے، یہ سارے معاملات کے لیے بہتری کے لیے شرف مریخ آپ کو بہت اس لحاظ میں سپورٹ کرے گا۔ پائسس والوں کے لیے 9ویں 2سرے گھر کے لیے ان کا رولنگ پلانٹ ہے، 9واں گھر ہوگا تو آپ کا جو آپ کا سفر کے معاملات، روحانی معاملات، قانونی معاملات، آپ کی ٹریولنگ، اعلیٰ تعلیم اور اس سارے معاملات میں آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی اور گولز کو اچیو کر سکیں گے۔ دوسرا گھر ہوگا فیملی ایشوز بہتر ہوں گے، آپ کے فیملی میں جو اتار چڑھا ہوا ہے ویریشنز ان کو مینیج کر سکتے ہیں، مالی وسائل بہتر ہو سکتے ہیں، روزمرہ کے خراجات میں جو بیلنس کر سکتے ہیں، لیکوڈ منی میں اضافہ ہوگا، وسائل میں اضافہ ہوگا، گھر لے سکتے ہیں، پراپرٹی لے سکتے ہیں، سارے بینیفٹ ہوں گے۔ تو یہ بنیادی خلاصہ آپ کو بتایا کہ برج شرف مریخ کے لحاظ سے آپ ان چیزوں کو کس طرح انرجی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہر پلانٹ آپ کو مخصوص انرجی دیتا ہے، آپ کے ایروا میں، آپ کے ارد کے ماحول میں، کاسموس میں ایک انرجی ڈیولپ ہوتی ہے، اس انرجی کو ہم نے اس وقت پہ کنسیو کرنا ہوتا ہے، اولو پہ کنورٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے طلسمات، اس کے نقش بنا کے جو آپ کی ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں وہ بنا کے اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا ایک اسلوب رکھا ہے، اس اسلوب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور معاملات میں اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کو شکریہ۔ ایم اے شامی۔